کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا اور ہم نے اس کا جلال دیکھا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے پہلے باب کی ہم 26ویں آیت سے سنیں گے۔ ان دنوں میں چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیائی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام، میں پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جب کہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر بہت خوشی اور شادمانی کے ساتھ عید بشارت اننسیشن آف دا لارڈ کی عید مناتے ہیں۔ یہ عید وہ عید ہے جب جبرائیل فرشتہ جو خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہے، جو خدا کے الہی منصوبوں کو جانتا ہے، وہ مقدسہ ماں کے پاس آتا اور خدا کا الہی منصوبہ، الہی پیغام جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ دیکھ، تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور مقدسہ ماں اس کلمے کو سوال و جواب کے بعد قبول کرتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں احاز جو ہے، بادشاہ جو ہے، وہ خدا کے کلمے کو قبول نہیں کرتا۔ احاز جو کہ بادشاہ ہے، اور خدا اس بادشاہ کی مدد کرنا چاہتا ہے اور بنی اسرائیل کو نجات دینا چاہتا ہے، لیکن احاز جو ہے خدا کے کلمے کو نہیں قبول کرتا، خدا کے منصوبے کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن مقدسہ مریم خدا کے کلمے کو، خدا کے منصوبے کو قبول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ آج اسی کلمے کی زبان مبارکہ سے ادا کیے گئے جو چوتھا کلمہ ہے، کیونکہ ہم روزوں کے مبارک ایام میں جمعے کے روز مسیح خداوند کی مبارک صلیب پر ادا کیے گئے 7 کلمات پر غور و فکر کر رہے ہیں، دھیان و گیان کر رہے ہیں۔ تو آج جب ہم عید بھی مناتے ہیں اور 14 مقام کی عبادت بھی کرتے ہیں، تو ہم آج چوتھے کلمے پر، جو کہ مقدس متی کی انجیل اس کے 27ویں باب اس کی 46ویں آیت میں سے لیا گیا ہے، جو یہ ہے کہ ایلی ایلی لما شبکتانی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔
یہ چوتھا کلمہ ہے، اور اس کلمے کو کفارے کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ یہ کلمہ ہو بہو زبور 22 اور اس کی دوسری آیت سے لیا گیا ہے۔ زبور جن پر ہمارا ایمان ہے، جن کے ساتھ ہماری عقیدت ہے، ہمارا بھروسہ ہے، اور یہودی مذہب میں بھی زبور جو ہیں لوگ پڑھتے، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے، اور عبادات میں اس کا خاصا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ جیسا کہ ہماری اپنی زندگی میں زبوروں کو بہت اہمیت حاصل ہے، ہم زبوروں کو اپنے گھروں میں گاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اپنے گھروں میں لگاتے بھی ہیں، اور آتے جاتے سفر پر یا دوسری جو ضروریات ہیں ان کے وقت ان کو پڑھتے بھی ہیں۔ تو زبور جو ہیں یہ خدا کے کلام میں سے لیے گئے ہیں، اور انہی زبوروں کو مسیح یسوع بھی خوب جانتے تھے۔ مقدس صحائف اور زبوروں کو وہ زبانی یاد کرتے تھے، زبانی جانتے تھے، اس لیے مسیح یسوع نے زبور 22 اس کی دوسری آیت جو ہے زبور کی، اس کو ہو بہو ادا کیا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو میرے عزیزو، یہ کلمہ جو مسیح یسوع نے اس پاک صلیب پر ادا کیا، یہ خدا کی محبت اور خدا پر کامل بھروسے کی عکاسی کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح اذیتوں، دکھوں، حتیٰ کہ اپنی صلیبی موت میں بھی اپنے ایمان میں ثابت قدم اور مضبوط رہا۔ اس نے اپنا ایمان، اپنا کامل اعتقاد، بھروسہ انسان ہوتے ہوئے اس نے اپنے آسمانی باپ پر رکھا اور اس کلمے کو ادا کیا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ پہلے جو 3 کلمات جو ہم نے سنے، جن پر دھیان و گیان کیا، یہ تینوں کلمات جو ہیں، پہلے 3 کلمات مسیح یسوع نے دوسروں کے لیے کہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ آج میں تجھ سے کہتا تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور پچھلے جمعے ہم نے مقدسہ مریم اور حضرت یوحنا کے بارے میں سنا تھا کہ کس طرح وہ مقدسہ مریم کو یوحنا کے سپرد کرتا اور یوحنا کو مقدسہ ماں کے سپرد کرتا ہے۔ اور یہ تینوں جو کلمات تھے یہ مسیح یسوع نے دوسروں کے لیے کہے، لیکن ابھی جو آخری 4 کلمات ہیں انہوں نے اپنی ذات کے لیے کہے۔ اور آج یہ چوتھا کلمہ کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ مقدس متی کی انجیل اور مقدس مرکز کی اناجیل میں پایا جاتا ہے۔ اور ان دونوں انجیلوں میں اس کلمے کو ادا کرنے سے پہلے لکھا ہے کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ جب پہلے 3 کلمے ادا کیے گئے اور آخری 4 کلمات کو بیان کرنے سے پہلے ایک وقفہ ہے، ایک ٹائم بریک ہے، اور جس کے بارے میں لکھا ہے کہ 4 کلمات کو ادا کرنے سے پہلے لکھا ہے کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ اندھیرا کیا ہے؟ غور طلب بات یہ ہے کہ جب مسیح یسوع کی پیدائش ہوئی، جب وہ دھرتی پر آئے تو رات کی تاریکی میں لکھا ہے کہ نور چمکا، تجلی چمکی، فرشتے آئے، فرشتوں نے نغمے گائے اور نور چمکا، رات کے تاریکی کو مٹا ڈالا گیا۔ رات کو یہ نور دنیا میں آ گیا، اندھیرے کو ختم کر دیا۔ لیکن آج جب یہ مسیح خداوند دنیا کا نجات دہندہ دنیا سے جا رہا ہے، دنیا کو نجات دے رہا ہے، تو لکھا ہے کہ اس کی موت کے وقت صلیب پر جب وہ تھا تو زمین پر دن کے وقت 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ میرے عزیزو، انجیلی شہادتوں میں مقدس متی ان لوگوں میں سے ایک ہے جس نے اندھیرے کو دیکھا اور اس واقعہ کو بیان کیا، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تو بہت ساری دنیا نے دیکھا، بہت سارے لوگوں نے دیکھا، بہت سارے شاگرد، بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، خاص پر یوحنا، مقدسہ مریم اور دوسری خواتین، اس کے علاوہ سپاہی بھی جو تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ لہٰذا
ان تمام لوگوں نے گواہی دی ہے کہ دن کے وقت، دوپہر کے وقت زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ مقدس لیو وہ کہتے ہیں کہ یہ تاریکی، یہ اندھیرا یہودیوں کے اندھے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تاریکی آج بھی یہودیوں کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ آج تک مسیح یسوع کو بطور مسیحا، بطور نجات دہندہ تسلیم نہیں کرتے۔ مقدس جروم لکھتے ہیں کہ یہ تاریکی، یہ اندھیرا جو دنیا پر چھایا ہوا تھا، یہ ایک معصوم اور بے گناہ شخص پر ظلم و تشدد اور بہیمانہ قتل پر کائنات کا رد عمل تھا کہ سورج نے اپنا منہ چھپا لیا اور کائنات ایک ہولناک تاریکی میں، اندھیرے میں ڈوب گئی۔ کچھ مفسرین اور کہتے ہیں کہ یہ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کے جسمانی دکھ کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلمہ مسیح یسوع کے احساس تنہائی کو بیان کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کلمے پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ہمیشہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارا۔ اس نے جب دعا سکھائی تو کہا کہ خدا کو اپنا باپ کہو، آسمانی باپ کہو۔ اس نے ہمیشہ جو خدا کو پکارا، خدا کے متعلق بات کی، تو اس نے باپ کہا، اور یہ حق اس نے اپنے لوگوں کو بھی دیا کہ وہ خدا کو باپ کہہ کر پکاریں۔ لیکن آج مسیح یسوع جو ہیں اپنا انداز بیان بدلتے ہیں۔ آج وہ خدا کو باپ نہیں بلکہ خدا کہہ کر پکارتے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو میرے عزیزو، ایک عالم لکھتا ہے کہ باپ، لفظ باپ جو ہے گھریلو اور خاندانی تعلق اور بے حد شخصی اپنائیت اور قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ پیار کا لفظ ہے، یہ محبت کی زبان ہے، اور یہ معمول کی معاشرت سے ابھرتا ہے۔ لہٰذا مسیح یسوع نے صلیب پر جو یہ کلمہ، یہ جو لفظ خدا استعمال کیا، یہ وفاداری اور عہد کی زبان تھی۔ یہ وفاداری میں موت قبول کرنے کی دعا تھی، اور یسوع کی دعا خدا سے مدد یا اجر مانگنے کے لیے نہیں کہ اے باپ میری مدد کر، میرے دکھ دور کر دے، بلکہ یہ یسوع تو دکھوں میں وفادار اور ثابت قدم رہنے کے لیے اپنے الہی باپ سے دعا مانگ رہا تھا۔ وہ دکھوں کو دور کرنے کے لیے نہیں، جان کو چھڑوانے کے لیے نہیں، بلکہ ان میں وفادار رہنے کے لیے وہ دعا کر رہا تھا، دعا مانگتا ہے۔ لہٰذا یہ کلمہ جو ادا کیا گیا، یہ انسانی احساس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس احساس سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں بعض اوقات ہم بھی، جب ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو ہم بھی بہت دفعہ یہ پکار اٹھتے ہیں کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا، خدا مجھ سے دور چلا گیا، خدا مجھے بھول گیا۔ جب ہماری زندگی میں مشکلات، پریشانیاں آ جاتی ہیں، جب بعض اوقات ہمارے اپنے بیماری کے بعد خداوند میں سو جاتے ہیں، تو ہم بہت دفعہ خدا سے روٹھ جاتے ہیں، خدا سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اے خداوند، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خداوند، تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو نے میرے والد کو، میری والدہ کو، میرے عزیزوں کو تو نے کیوں بلا لیا؟ بعض اوقات ہم بھی ایسا شکوہ کرتے ہیں۔ تو یہی خداوند یسوع مسیح انسان ہوتے ہوئے وہ شکوہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، کلیسیائی تعلیم ہے کہ مسیح یسوع کامل انسان اور کامل خدا تھے، اور کامل انسان ہوتے ہوئے، وہ اس اذیت میں ہوتے ہوئے، وہ آج باپ سے کہتے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے عزیزو، چند لمحات کے لیے وہ اپنے باپ کو، اپنے خدا کو اپنے سے جدا سمجھتے ہیں کہ اس اذیت میں، تکلیف میں، موت کے وقت انہوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن خدا باپ ان کے ساتھ تھے۔ ان کی اس جو نجات، دنیا کو نجات دینے کا عمل ہے، اس کو وہ جاری و ساری رکھے ہوئے تھے۔ لہٰذا میرے عزیزو، یسوع کی تاریکی کا یہ لمحہ جس میں خدا اس کی زندگی سے غائب ہو گیا ہے، ایک غیر قوم صوبیدار فوجی کے لیے روشنی بن گیا۔ یہ دنیا کے لیے تاریک بن گئی، اندھیرا چھا گیا، لیکن اس اندھیرے نے صوبیدار کی زندگی میں اور بہت سارے لوگوں کی زندگی میں روشنی کی کرن کو پھیلا دیا۔ مقدس مرکز اس کے 15ویں باب اس کی 39ویں آیت میں اسی کلمے کے بارے میں لکھا ہے
کہ یہ صوبے دار جس نے اس کلمے کو سنا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور جب دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا تو لکھا ہے مقدس مرکز کی انجیل اس کے 15 باب اس کی 39ویں آیت میں کہ ایک صوبے دار نے کہا کہ در حقیقت یہ شخص خدا کا بیٹا ہے، یعنی کہ اس نے اندھیرے میں بھی یسوع کی روشنی کو، یسوع کی کرن کو، نجات کو محسوس کر لیا۔ تو میرے عزیزو، یہ کلمہ جو مسیح یسوع کی زبان سے آج ادا ہوا، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آج کے موجودہ دور میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم بھی جسمانی کمزوری میں، جس میں بعض اوقات ہم یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے چھوڑ دیا، میرے بہن بھائیوں نے مجھے چھوڑ دیا، میری زندگی میں مشکل وقت آیا، پریشانی آئی، مصیبت آئی، دکھ آئے، تکلیف آئے تو میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کی وجہ سے اندھیرا محسوس کرتے ہیں، تاریکی محسوس کرتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ کلمہ سکھاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کیونکہ تاریکی کے بعد روشنی ہے، رات کے بعد دن ہے، صبح کی کرن ہے جو ہماری تاریک دنیا کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ جیسے اس صوبیدار فوجی کی جو زندگی میں اندھیرا ختم کر دیا گیا جب اس نے کہا کہ یہ شخص در حقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ اس لیے ہم نے بھی آج یہ پکارنا ہے کہ مسیح یسوع در حقیقت خدا کا بیٹا ہے، جو مقدسہ ماں سے پیدا ہوا، جس کو مقدسہ ماں نے قبول کیا، اپنے بطن میں قبول کیا، جس کی آج ہم عید مناتے ہیں، جس کے بارے میں آج کی پاک انجیل میں سنا کہ خدا کا فرشتہ مقدسہ ماں کے پاس آیا، اسے سلام کیا، دنیا کی نوید سنائی اور دعوت دی کہ ہم اس کلمے کو قبول کریں۔ آئیں ان روزوں کے مبارکہ ایام میں اور آج کی اس عید کے موقع پر اپنی زندگی سے اندھیروں کو ختم کریں، تاریکی کو ختم کریں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیں، قبول کریں اور اپنے دکھوں میں وفادار رہنے کی ہمیشہ دعا کریں، وفادار رہنے کی دعا کریں۔ جیسے مسیح یسوع اذیت میں، موت میں، دکھوں میں وفادار رہا، ہم بھی خداوند کے فضل اور اس کے کرم سے اپنے دکھوں میں وفادار رہیں، کبھی نا امید اور مایوس نہ ہوں، کبھی یہ نہ کہیں کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا، بلکہ وہ تو ایمینول ہے، وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے آئیں آج کی اس عید اور اس کلمے سے یہ سیکھیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم بعض اوقات محسوس کرتے ہیں کہ اس نے چھوڑ دیا، لیکن وہ تو ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں ہماری ایمانی کمزوری میں مدد بخشے، مضبوطی بخشے، تاکہ ہم ہمیشہ اس بات کو مان سکیں، قبول کر سکیں، جان سکیں، گواہی دے سکیں کہ وہ ایمینول ہے اور ہر وقت وہ ہمارے ساتھ رہتا۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے